بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. ڈاکٹر سجاد الہی سلمہ اللہ تعالی انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ دنیا میں عذابوں کے ساتھ ساتھ جو اخروی عذاب ہے ان میں سے ایک کا انہوں نے ذکر کیا ہے، دوسرے کو ہم مزید قرآن کریم کی روشنی میں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے ان عذابوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی اس پکڑ سے بچنے کے لیے کس طرح اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کی اور جو حق بنتا تھا اس سے بڑھ کر ادا کی اور زور لگا کے ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد ان کے نفس میں دکھ کا، غم کا، افسوس کا کوئی شائبہ نہیں آتا کہ ہم نے اتنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ کیوں دے دی۔ جو زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے اس میں سے ایک یہ دو آیات مبارکہ ہیں جو سورۃ التوبہ سے ہم نے سنی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور مفسرین نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ایسا ذخیرہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ کیوں؟ مال کا جمع کرنا وہ حرام، اکٹھا کرنا ناجائز، جب حلال ہو اور اللہ رب العالمین اور لوگوں کے وہ حقوق جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی اس کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فرمایا انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ کیسا عذاب ہے وہ؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو کچھ جمع کیا ہے۔ الجزاء شریعت میں قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا عمل کرتا ہے سزا اسی کے مطابق اسی کی جنس سے دی جاتی ہے۔ مراد اب جو اس نے جمع کیا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ نے اسی کو گرم کیا جائے گا، اسی کو تپایا جائے گا، اسی کو پگھلایا جائے گا، اور جب خوب گرم ہو جائے گا، اور جو چیز جہنم کی آگ گرم کرے گی وہ کتنی زیادہ گرم ہوگی، وہ کتنی گرم ہوگی۔ جب خوب گرم ہو جائے گا تو فرمایا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر وہ سونے چاندی کے جو ڈھیر ہیں گرم ہوئے انہیں اس کی پیشانی پہ رکھ دیا جائے گا۔ کیوں کہ جب مال و دولت زیادہ آتا ہے تو سر اونچا اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے، تکبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، پھر آدمی نیچی گردن کر کے کسی سے بات کرنا گوارا، چھوٹے آدمی کو تو دیکھنا ویسے ہی مناسب نہیں سمجھتا، گردن بھی اکڑ جاتی ہے۔ تو یہاں لگے گا وَجُنُوبُهُمْ،
اور دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور پیچھے بھی لگایا جائے گا۔ کیوں کہ آدمی کے بعد جب مال و دولت آتا ہے تو جتنا تکبر ہے، جتنی اکڑ ہے، وہ ساری انہی حصوں میں ہوتی ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر ساتھ فرمایا جائے گا یہ ہے جو جمع کرتے تھے اور جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو کچھ جمع کرتے ہو اس کی سزا، اس کا نتیجہ چکھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، وہ کس طرح زکوٰۃ دیتے تھے، اس فریضہ کو، اس رکن کو انہوں نے کس طرح سمجھا؟ آئیے کچھ واقعات کو دیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب موطا اس میں بیان کرتے ہیں، سلیمان ابن یسار وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام والے، سیریا، اور اس وقت جو شام تھا وہ صرف اس شام پہ نہیں بولا جاتا جس کو آج لوگ سوریا کہتے ہیں، بلکہ اس میں شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، یہ سارے ممالک سوریا شام میں شامل ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عہد مسعود میں شام کے اوپر جو گورنر تھے، جو حاکم تھے، وہ حضرت عامر ابن عبداللہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا جو امین ہے اس کا نام ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ اور اس جیسے لوگوں سے بھرا ہوا مجھے ایک کمرہ مل جائے جس سے میں مخلوق خدا کی بہتری اور اسلام کی سربلندی کا کام لوں۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ وہ شام پہ گورنر ہیں، تو شام والے حضرت عبیدہ سے کہتے ہیں خذ من خیلنا ورقیقنا صدقہ، ابو عبیدہ آپ ہم سے زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کس پر؟ ہمارے گھوڑوں پر اور ہمارے غلاموں پر۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ نہیں ہے، گھوڑوں پر اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہم سے یہ زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں زکوٰۃ کیوں لوں؟ شریعت میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، شریعت میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کی تڑپ، چاہت، یوم حساب کا ڈر، انہوں نے عمر ابن الخطاب کو چٹھی لکھی، انہوں نے حضرت عمر کو چٹھی لکھی کہ آپ کے گورنر کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ زکوٰۃ لیتے نہیں۔ تو حضرت عمر نے، انہوں نے بھی جواب لکھا کہ ہم زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتے۔ وہ پھر حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے، کہا آپ زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ انہوں نے پھر حضرت عمر کو لکھا کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے، زبردستی دے رہے ہیں اور اس میں دے رہے ہیں جس میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عبیدہ کو لکھا ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم، لکھا ابو عبیدہ اگر یہ لوگ اصرار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو پھر لے لو ان سے، لے لو ان سے، اور لے کر کیا کرو؟ لوگ اگر اچھے ہیں تو اللہ نے ان پہ جو حکمران رکھے ہیں وہ ان سے بھی اچھے ہیں، اور اگر حکمران بہترین ہیں تو عوام بھی اللہ کی تابعدار ہے۔ فرمایا ان سے لے لو، ورددها علیہم، اور انہی کے جو فقراء ہیں، غریب ہیں، انہی میں تقسیم کر دو، ادھر مت بھیجنا۔ وارزق رقیقہم،
اور ان کے جو غلام ہیں ایسے بہترین لوگوں کے، ایسے لاجواب لوگوں کے، ان کا وظیفہ، ان کا روزینہ اور ان کی تنخواہیں وہ بیت المال سے جاری کر دو۔ زکوٰۃ وہ برکت کا باعث ہے، زکوٰۃ رحمت کا باعث ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ آپ لیجئے۔ جب آپ زکوٰۃ لیں گے تو فائدہ کس کو ہے؟ کس کو فائدہ ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ انہیں گناہوں سے صاف کر دیں گے، وتزکیہم بہا، اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ وصل علیہم، جب لے لے تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کرو۔ دینے والے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حکم ہے دعا آپ کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا، برکت کا، طمأنینہ کا اور خیر کا باعث ہے۔ کیسے تھی؟ آئیے اسی کو ایک واقعہ کے ذریعے سمجھتے ہیں، جس کو امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں بیان کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، اور اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی سلطنت، اس کا طریقہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ حکومت کے ملازمین، کارندے، آدمی، ایک مستقل شعبہ ہے۔ اور اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا کسے؟ ابی بن کعب کو۔ اور جسے ابی بن کعب کی شان و عظمت کا کچھ اندازہ ہے وہ سمجھ جائے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کتنا بڑا ہے۔ ابی بن کعب کون ہے؟ وہ ہیں جن کا نام اللہ نے عرش پر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، دو قبیلے، ایک بلئی اور ایک عذرا۔ تو کہتے ہیں بلئی جو قبیلہ ہے، میں اس میں سے ایک آدمی کے پاس گیا، اس کے پاس 30 اونٹ تھے، اور جس کے پاس 30 اونٹ ہوں اس پر یہ ہے کہ وہ 1 سالہ اونٹ کا بچہ بطور زکوٰۃ دے۔ بنت مخاض 1 سال، 1 سالہ 30 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ 1 اونٹ کا بچہ، لیکن عمر کتنی ہو؟ 1 سال۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 30 اونٹ ہیں اس کے پاس، تو میں نے کہا تم پر جو زکوٰۃ ہے وہ اونٹ کا ایک بچہ ہے اور اس کی عمر ہو 1 سال۔ اب وہ دینے والا بھی ربانی اللہ والا بندہ تھا۔ ان لوگوں کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مدرسہ سے، اسکول سے۔ وہ دینے والا کہنے لگا کہ یہ کیا زکوٰۃ مانگتے ہو؟ 1 سال کا بچہ ہے، نہ تو اس پہ سواری ہو سکتی ہے اور نہ اس میں دودھ ہوتا ہے، وہ لو بطور زکوٰۃ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، سواری کر سکیں، دودھ پی سکیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ساتھ ہی کہا وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقْرِضَ اللَّهَ شَرَّ مَالِي فَتَخَيَّرْ۔ اے ابی بن کعب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دوں تو اپنا سب سے برا گھٹیا مال اللہ کی راہ میں دوں، نہ میں نہیں یہ دوں گا۔ فتخیر، آپ اپنی مرضی سے جو بہترین ہے اس کو چنو اور وہ لے جاؤ، جو بھی تم چنو گے بطور زکوٰۃ میں دینے پہ راضی اور خوش ہوں۔ ابی بن کعب، وہ بھی ابی بن کعب ہیں، وہ کہنے لگے نہ، جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا وہ میں تمہارے مال سے کیسے لے سکتا ہوں؟ دینے والے بھی صادق، لینے والے بھی صادق۔
آج نہ لینے والے سچے نہ الا ماشاء اللہ، میں نہیں لے سکتا۔ اب وہ بندہ اصرار کر رہا ہے بہترین لے کے جاؤ، اور ابی بن کعب فرما رہے ہیں میں نے نہیں لینا ہے، جو بنتا ہے وہی دو۔ بات زیادہ بڑھی تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو دونوں قبیلے تھے ان کے علاقے مدینہ منورہ سے قریب تھے، دور نہیں تھے زیادہ، تو ابی بن کعب فرمانے لگے اگر ضرور دینا ہے تو جاؤ، مدینہ قریب ہے، خود دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ، اجازت مل گئی تو دے دینا۔ اب وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال نحو مما قال لابی بن کعب، وہی بات اللہ کے رسول سے عرض کی جو ابی بن کعب سے کہہ چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما علیک فان جئت بفوقہ قبلنا منک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ پر واجب ہے وہ 1 سالہ اونٹ کا بچہ ہی ہے، وہ وہی ہے، شریعت وہ ہے جو اللہ نے بتا دی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے زیادہ دینا چاہتے ہو تمہاری مرضی، ہم تم سے قبول کر لیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه ناقة عظیمة سمینة فبر بقبضها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، یہ اونٹنی ہے عظیمۃ، بہت بڑی ہے، سمینۃ، خوب تگڑی ہے، دونوں چیزیں ہیں، خوب اونچی لمبی بھی ہے، چوڑی بھی ہے، اور گوشت اور چربی بھی خوب ہے، حکم دیجئے کہ اس کو مجھ سے لے لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو لے لیا گیا، اور آپ نے کہا اللہ سے وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ، اور کہا اللہ اس دینے والے کے مال میں برکت تو عطا فرما دے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے بعد دعا ضرور کرنا ان کے لیے، کیوں آپ کی دعا رحمت کا، برکت کا، طمانینت کا سبب ہے۔ اب ایک راوی وہ بیان کرتے ہیں فضرب الدہر ضربۃ، زمانہ گزرتا گیا، ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ بھولنے والا، وما کان ربک نسیا۔ تو اب یہ حدیث کے راویوں میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا دور آ گیا، سوچ لیجئے، یعنی یہ 40 ہجری کے بعد کا وقت ہے، حضرت معاویہ کا دور آیا، اور حضرت معاویہ کی طرف سے مدینہ پر جو گورنر تھا اس کا نام تھا مروان، کہتے ہیں مروان نے اب مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا، اور میں اسی قبیلہ کے پاس گیا جس کے پاس حضرت ابی بن کعب کو بھیجا گیا تھا، بلی اور عذرا، کہتے ہیں میں پھر اسی آدمی کے پاس جا پہنچا، فصدقت ماله 30 حقة فيها منها فحلها، جب میں پہنچا تو وہی جس کے پاس 30 اونٹ تھے اور ایک اونٹ کا 1 سالہ بچہ زکوٰۃ واجب تھی، اب جب میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا اب اس کے حصے میں جو زکوٰۃ آتی تھی وہ 29 ایسے اونٹ جن کی عمر 3 سال ہو، اور ان میں سے 30واں وہ اونٹ جو نر ہو، یعنی اب 30 اونٹ بنتے ہیں، ان میں سے 29 وہ جن کی اونٹنیاں جن کی عمر 3 سال ہو، اور ایک نر اونٹ جو مکمل ہو۔ تب کتنی تھی؟ ایک اونٹ 1 سال کا، اب 29 اونٹنیاں جن کی عمر 3 سال کی، اور ایک اونٹ جو مکمل ہو، یعنی جس طرح جسے کہتے ہیں مرد فعل ہو، اور اس کے پاس جو اونٹوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 1500 تھی۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور
اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے والا اگر یہ نیت کرے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ آپ کے نبی تو موجود نہیں جو دعا کرتے، لیکن رحمت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، رحمت تو آپ وہی عطا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ اور یہ تو مرد ہیں، صحابیات، عورتیں، وہ بھی مردوں سے پیچھے نہ تھی۔ اور عورت عام طور پہ مال کے معاملے میں مرد سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، مال کی زیادہ حریص ہوتی ہے، عزم و ہمت اس کا مرد جیسا نہیں ہوتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت لائے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہیں، اور خاتون کے ساتھ ایک اس کی بچی بھی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن ہیں، سونے کے دو موٹے موٹے کنگن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعطین زکاۃ ھذا، کیا ان دونوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من النار، اے خاتون کیا پسند کرتی ہے کہ ان دو موٹے موٹے سونے کے کنگنوں کی بجائے قیامت کے دن اللہ تمہاری کلائیوں میں آگ کے دو کڑے پہنا دے۔ فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ اس نے جب یہ سنا تو کما قالت الراوی کما قال الراوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے، اس خاتون نے کیا کیا، ان کڑوں کو بچی کی کلائیوں سے اتارا۔ اور ماں بچی کی کلائی سے سونا خوشی سے اتارتی ہے یا اس کو پہناتی ہے؟ پہناتی ہے یا اتارتی ہے؟ اس نے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، ان کے ساتھ معراج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو مال ہے اور جان ہے اس کا سودا مومن اللہ سے کر کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو اس سودے میں، جو اس وعدہ میں بے وفائی کرے، پورا نہ کرے، تو اس کی پکڑ، اس کا عقاب اور اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور پھر زکوٰۃ کے بعد بھی اتنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں افسوس نہ کریں۔ فَأَصَّدَّقَ فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، قیامت کے دن افسوس کرنے والے افسوس کریں گے۔ خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کاش میں دنیا میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں شامل ہو جاتا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔